بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کا جتنا اسلام نے خیال رکھا ہے کسی اور مذہب نے خیال نہیں رکھا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں اور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں بیان کی ہیں جس سے انسانی نسل، انسانی مال، اس کی جان، اس کی آبرو، ہر چیز کی حفاظت ہو۔ اور اس کو علماء نے اس کا نام دیا ہے مقاصد الشریعہ یا مقاصد شریعت الاسلام۔ اسلامی شریعت کے مقاصد 5 ہیں، 5 اہم مقاصد ہیں، اور یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اہل علم کو معلوم ہے، اہل علم حضرات کو معلوم ہے، عام لوگوں کو بہت کم معلوم ہے۔ وہ 5 کون سے ہیں؟ غور سے سن لیجئے، اس کو یاد رکھیے، آگے دوسروں تک پہنچائیے۔ نمبر 1، حفظ الدین۔ ہماری شریعت ہمارے دین کی حفاظت بھی کرتا ہے، ایسے نظام، ایسے قوانین بنائے ہیں کہ دین کی حفاظت ہو۔ پہلے یہ 5 چیزیں سن لیجئے۔ حفظ الدین، حفظ النفس، جان کی حفاظت، حفظ العقل، عقل کی حفاظت، حفظ النسل، آئندہ آنے والی نسلیں، ان کی بھی حفاظت۔ اللہ اکبر! کیا یہ مذہب ہے ہمارا، کیا اسلام ہے! جو بھی انسان آیا نہیں اس کی ابھی سی حفاظت، ایسے نظام۔ اور حفظ المال، ہر آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، مال سے بہت سارے کام کرتا ہے، اس کی بھی حفاظت۔ 5 چیزیں ہیں، اور انسان کی فلاح و بہبود کے جتنے بھی نظام ہیں ان 5 سے نکل نہیں سکتے۔ آئیے تھوڑی تفصیل۔ حفظ الدین، ہمارا دین اسلام ہمارے دین کی لائی ہوئی شریعت، قرآن و سنت کے جو باتیں ہیں، اور جو آدمی مسلمان ہو گیا ہے اس کے دین کی حفاظت کے لیے نظام بنایا ہوا ہے، تاکہ یہ بھٹکے نہ، یہ غلط راہ پہ نہ چلا جائے، یہ مرتد نہ ہو جائے۔ مرتد ہوگا جہنم میں جائے گا۔ تو اس وجہ سے اسلام نے ایسے آدمی کی سزا قتل رکھی ہے۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد دین اسلام سے پھر جاتا ہے تو گورنمنٹ پر اس کا قتل واجب ہے۔ اور جب یہ قتل ہوگا تو باقی لوگ بھی ڈریں گے، باپ رے باپ، بھائی اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو ہم کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو اس کی دین کی حفاظت ہوگی، اگرچہ وقتی طور پر وہ ڈر کی وجہ سے، لیکن پھر اس کی دین کی ایک الگ چاشنی ہے، ایک لذت ہے جس پر وہ عمل کرتے کرتے جنت پہنچ جائے گا۔ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بنے گا، پھر ڈر جائے گا۔ کچھ چیزیں سختی سے صحیح ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نرمی سے صحیح ہوتی ہیں، کہیں سختی کہیں نرمی۔ تو حفظ الدین، اور اس کے لیے اسلام نے دعوت و تبلیغ کا نظام رکھا ہے۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، دعوت و تبلیغ کرو، اور نماز جماعت سے پڑھو، دین تمہارا تازہ رہے، وہاں معلومات ہوتی رہیں۔ ارکان دین، اسلام کے ارکان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جمعہ، جماعت، یہ سب چیزیں اس کے دین کو، اس کے تقوی کو، اس کے اسلام کو زیادہ کرتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو رکھا، وہاں جا کے سیکھے گا، کبھی درس ہو گیا، کبھی جمعہ کی کوئی خطبہ ہو گیا، اس طرح اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، بھٹکے گا نہیں۔ حفظ الدین، اسلام نے اس کا انتظام کیا۔ حفظ النفس، نفس، آپ کے نفس کے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نفس کی حفاظت ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ کیسے زندگی ہے؟ آدمی قتل کیا جا رہا ہے، جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جا رہا ہے، ہاں اس میں زندگی ہے۔ وہ تو قتل ہو رہا ہے لیکن ہزاروں آدمی بچ جائیں گے،
لوگوں کو عبرت ہوگی، اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو ہمیں بھی قتل کیا جائے گا۔ ایک اس مجرم اور قاتل کو قتل کرنے سے لاکھوں انسان ان کی جان محفوظ ہوگی۔ کیوں؟ ہر ایک سوچے گا بھائی اگر میں نے ایسے کیا تو مجھے سزا ملے گی۔ اب دیکھ لیں کیوں یہ نظام یہاں پر نافذ ہے ہمارے خلیج میں اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہاں بھی لوگوں کے پاس پسٹل ہیں، سعودیہ چلے جائیں، ادھر ادھر جو بدوگ لوگ ہیں سب کچھ ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے کوئی غلط کام کیا تو ہمیں بھی اسی طرح قتل کیا جائے گا، تو لوگ ڈرتے ہیں۔ بہت کم اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ملکوں میں دیکھیں ذرا ذرا بات میں ان کو پتہ ہے کون پوچھے گا، میں بھاگ کے کہیں اور چلا جاؤں گا، عدالت کو رشوت دے دوں گا، سفارش لگا لوں گا، اور دناتے پھرتے ہیں معاشرے میں۔ مظلوم بیچارہ ان کو دیکھ کر کرتا رہتا ہے، تو پھر اس کو دیکھ کر کے اس نے قتل کیا، اس کو کچھ نہیں ہوا، دوسرا بھی آگے بڑھتا ہے، وہ بھی قتل کرتا ہے، معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظام نافذ کر دیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ نفس کے بدلے نفس ہے، مارا ہے تم کو مارا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے نفس کو قتل مت کرو، یعنی اور جو تمہارے ساتھ نفس ہے مسلمان، اپنے آپ کو بھی مت قتل کرو، خودکشی مت کرو، جو اور تمہارے دوست احباب ہیں، بھائی بہن ہیں، قتل مت کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، یہ نظام نافذ کر دیا ہمارے جانوں کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلامی نظام کے اندر یہ برکتیں ہیں، یہ حفاظتیں ہیں۔ حفظ العقل، کیسے حفظ العقل ہے؟ عقل کی حفاظت ہو۔ شراب حرام ہے اسلام کے اندر، ہر قسم کی نشہ حرام ہے، ہر قسم کی، چاہے وہ افیوم ہو، چاہے وہ بھنگ ہو، چاہے ہیروئن ہو، سب حرام ہے۔ اس طرح کے فیصلے کرنے سے پہلے کچھ لوگوں کو، عقل مندوں کو سوچنا چاہیے، کیا سوچ کر یہ آج کل فیصلے ہو رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ عقلیں خراب ہوتی ہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں، عقل خراب ہو گئی، نشائی ہو گیا، نشائی بن گیا، اب نشہ کر رہا ہے، اس کی تعلیم بھی چلی گئی، وہ گھر کی چیزیں چوری کر رہا ہے نشے کے لیے، ایک انسان سے درندہ بن جاتا ہے، ماں بیٹی میں فرق نہیں کرتا، بیوی میں اور بہن میں فرق نہیں کرتا، حیوان بن جاتا ہے، اپنے نشے کے حصول کے لیے اپنی عزت، اپنے جسم کے اعضاء بیچنے کے لیے تیار، اپنی عزت، کرامت اور شرف کو بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ تم میری بہن کو لے لو، بیوی کو لے لو، کچھ بھی لے لو، بیٹی کو لے لو، مجھے نشہ دے دو۔ ہمارے اسلام اس کو نہیں پسند کرتا، اس نے اس عقل کی حفاظت کے لیے پابندیاں لگا دیں۔ اگر تم شراب پیو گے تم کو سزا ملے گی، درے لگیں گے، نظام بنایا۔ اور حفظ النسل، نسل کی کیسے حفاظت؟ بھائیو، ایک ہوتے بے نسل کے، ایک ہوتے مختلط نسل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امریکہ کی بات بتا رہا ہوں، ٹی وی پہ آ کر اب یہ بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ایک عورت آ کر یہ ٹی وی پر جب بچہ پیدا ہوتا تو کہتے فلاں 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 سے میں نے منہ کالا کرایا تھا، اب ان کا ڈی این اے کراؤ، ان میں سے کسی ایک کا بچہ ہوگا۔ اس طرح ایک بچے کے ساتھ وہ بڑا ہو گیا، اس کا باپ ہی نہیں پتہ چل رہا، بہت سارے لوگوں کے ڈی این اے کرائے گئے، 20-25 آدمی، آخر کار جب تھوڑا اور بڑا ہوا نہیں پتہ چل رہا تھا، پتہ نہیں کتنوں سے منہ کالا کرایا تھا، یہ نسل اس نے تباہ کی تھی، وہ بچہ اس نے خودکشی کر لی کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ المیہ ہے بہت بڑا۔ اسلام نسل کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو وہ دوسری شادی اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک استبراء رحم نہ ہو جائے، وضع حمل نہ ہو جائے۔ ایسا نہ اس کے اندر پہلے سے حمل ہو اور یہ اس
دوسرا بھی اس کو پانی پلا رہا ہو. غلط ملت نہیں. بچہ کسی اور کا ہے, زنا سے آیا یہاں پر, اب اس آدمی کے مال کے وارث بن رہا ہے, اس کا بیٹا تو نہیں ہے. حقوق پامال ہوتے ہیں. اسلام نے اس کا انتظام کیا, اس کا سد باب کیا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام کیا اور شادی کو حلال کیا اور اس کی رغبت دلائی. یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. شادی کو آسان رکھا اور بدکاری کے بارے میں کہا اس کو سزا ملے گی. اگر غیر شادی شدہ ہے, اس نے منہ کالا کیا, اس کو 100 درے لگیں گے. اور اگر شادی شدہ ہو کر وہ بدکاری کرتا ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, اس کو سنسار کیا جائے گا اگر اس کے اوپر 4 گواہ ثابت ہو جائے یا پھر خود گواہی دے دے. یہ کڑے نظام انسانی نسل کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے بنائے. قرآن نے بیان کی, نبی نے بیان کی. آخری چیز بھائیوں, کیونکہ مال سے انسان بہت ساری سہولتیں لیتا ہے, تو اس کی بھی حفاظت. اس کی حفاظت کیسے؟ ناجائز طریقے سے مال نہیں کھاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو مت کھاؤ. اچھا پھر بھی نہیں مانتے؟ باطل طریقے سے کھاؤ گے. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. اگر چوری کی اس کا ہاتھ کاٹ دو, چاہے چوٹی ہو یا چور ہو, ہاتھ کاٹو. معاشرے کے اندر ان دوسروں کے لیے سبق بن جائیں, یہ عبرت بن جائیں. تو یہ سزائیں رکھیں. اللہ اکبر. مال کی حفاظت. سود سے منع کیا, ناجائز طریقے سے لوگ جو سود کھا رہے تھے اس سے منع کیا. اور بھی بہت سارے جو ذرائع ہیں ناجائز, چوری اور ڈاکہ زنی کے, اس کی بھی سزائیں. وہ فساد فی الارض ہیں, یہاں تک قتل کی سزائیں بھی اس پر لگائی گئی ہیں. تو بھائیو, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے فلاح و بہبود کے لیے, اس کی کامیابی کے لیے, اس کی حفاظت کے لیے قرآن و سنت نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. اور اس کو علماء نے اس کو مقاصد شریعہ کا نام دیا ہے, اور یہ 5 ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ہی پیاری شریعت دی ہے, اس پر ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, ہمارے دین, ہمارے نفس اور ہمارے عقل, ہمارے آل اولاد کی عقلیں جو باتیں کہیں, ان کے لیے بھی ہمارے دوست احباب عام مسلمان نسل کی حفاظت, مال کی حفاظت, اے رب العالمین یہ ساری چیزیں فرما. دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.